کیا اس مرتبہ انتخابات کے انعقاد کے لیے فوج کو کوئی غیر معمولی اختیارات دیے گئے ہیں؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان آرمڈ فورسز کو مدد کے لیے مانگا ہے اور ہدایت دی ہے بلکہ، اور اس ہدایت کے مطابق آرمی پرسنل آ رہا ہے۔ ایک چیز ضرور ہے اور وہ یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 بنایا تھا پارلیمنٹ نے، اور اس الیکشن ایکٹ 2017 میں ایک سیکشن 193، اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی 193 ہے، جس کے اندر پارلیمنٹ نے یہ ایک طرح سے اجازت دی تھی اور یہ اختیار دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ میجسٹریل پاورز دے دے آرمی آفیسرز کو۔ یہ پارلیمنٹ کا قانون بنا ہوا ہے۔ اس شک کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے میجسٹریل پاورز دی ہیں آرمی آفیسرز کو، ڈیزگنیٹڈ آرمی آفیسرز انچارج کو، اور وہ میجسٹریل پاور کس وقت استعمال ہوں گی؟ جب خدا نخواستہ اٹیک ہو جائے پولنگ اسٹیشن پہ یا جھگڑا ہو جائے، تو اس کے لیے پھر وہ اسی وقت آن دا اسپاٹ وہ سزا دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی پولنگ اسٹیشن پہ اٹیک ہوتا ہے ان کو پکڑ کے تو سزا دے سکتے ہیں۔ یہ طاقت ہے، اور یہ پچھلے الیکشن میں بھی مخصوص جگہوں پہ پاور دی گئی تھی۔ تو اس چیز کو یا تو قانون نہ بناتا پارلیمنٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ طاقت نہ دیتا۔ جب پارلیمنٹ نے خود قانون بنایا ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پارلیمنٹیرین کچھ پارلیمنٹیرین اس پہ کیوں آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ ایکسرسائز کیوں کی گئی۔ تو یہ جو اختیارات ہوں گے یہ صرف سینسیٹیو پولنگ اسٹیشنز پر ہوں گے یا تمام جگہوں پر ہوں گے؟ نہیں، یہ جہاں جہاں آرمڈ فورسز کے پرسنل سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں یہ وہاں ان جگہوں پہ ہوں گے۔ ان انتخابات میں ریاستی اداروں پر یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ وہ انتخابات میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کس طرح سے انشور کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو؟ یہ بات ایسی ہے کہ میں تو اس کو ڈینائی کر سکتا ہوں، میرے پاس تو کوئی خبر نہیں، کوئی ثبوت نہیں کہ ایسا ہو رہا۔ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو ثبوت لے کے آئے، اور عدالتیں ہماری ادھر الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ہے، عدالتیں بھی ہیں، ان کے پاس لے کے جائیں شکایت، تاکہ وہ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد، تحقیقات کرنے کے بعد کوئی آرڈر فرمائیں۔ سنی سنائی بات پہ تو نہ ہم ایکشن لے سکتے ہیں، نہ ہمارا مینڈیٹ ہے، اور میری سٹیٹمنٹس پہلے بھی آتی رہی ہیں، حکومت کی طرف سے بھی آتی رہی ہیں، بلکہ کل تو میں نے دیکھا کہ ISPR کی طرف سے بھی یہی سٹیٹمنٹ آئی، سپریم کورٹ کی طرف سے بھی یہی سٹیٹمنٹ آئی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بھی یہی سٹیٹمنٹ آئی۔ تو اس ریومر کو، یہ جو ایک طرح میں اس کو سیاسی سٹیٹمنٹ کہتا ہوں، اس سیاسی سٹیٹمنٹ کو ہر ایک نے ڈینائی کیا ہے۔ اس سے زیادہ جب تک کوئی ثبوت نہیں آتا، کوئی کانکریٹ ثبوت آئے کہ یہ شخص آیا، اس شخص نے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی، تو پھر اس کے اوپر تو ایکشن لیا جا سکتا ہے اور لینا بھی چاہیے، لیکن اس کے بغیر ایک جنرل سٹیٹمنٹ کر دینا وہ درست نہیں ہے۔ تو آپ خود کتنے مطمئن ہیں کہ کوئی بھی ریاستی ادارہ انتخابی نتائج پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کرے گا؟ انتخابی نتائج پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی قسم کا اثر ہوگا۔ میں تو سیٹسفائیڈ ہوں کہ کسی قسم کی پولنگ میں ریگنگ پاسبل ہے ہی نہیں۔ ملک کی ایک اہم سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز اڈیالہ جیل میں ہیں، ان کو وہاں پر دی گئی سہولیات سے متعلق کافی یہ معاملہ زیر بحث رہا ہے، تو کیا سہولیات ہیں جو ان کو دی گئی ہیں؟ جو فیسلٹی ملنی چاہیے جیل مینول کے مطابق دی جا رہی ہے۔ یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ اگر آپ پرائم منسٹر ہوں، چاہے ایک بار یا دو بار یا تین بار، یا بہت کوئی اہم عہدے پہ ہوں، یا منسٹر ہوں یا کوئی اور ہوں، تو آپ کو کوئی کیٹیگری بہتر ملے گی۔ اگر آپ کنوکٹڈ ہیں، اگر آپ سزا یافتہ ہیں، عدالت نے آپ کے خلاف فیصلہ کیا ہوا ہے، تو پھر آپ کو باقی قیدیوں سے مختلف نہیں ٹریٹمنٹ مل سکتی، آپ کو انہی کے برابر ملے گی جو آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے۔ یہ قانون ہے۔ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو جیل میں کاغذ اور قلم تک نہیں دیا جا رہا۔ نہیں، میری جیسا میں نے بتایا کہ نہ میں ہدایت جاری کر سکتا ہوں، نہ میں اس کو سپروائز کر سکتا ہوں، یہ تو ان کا کام ہے جن کے جیلوں میں وہ ہیں، جو کہ پنجاب حکومت ہے۔ میں ساتھ یہ بھی کہتا جاؤں کہ اگر وہ جیل مینول کے مطابق نہیں ہو رہا کوئی کام یا نہیں مل رہا، تو کسی بھی قیدی کے پاس یہ گنجائش ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کرے اور کہے کہ جی مجھے قانون کے مطابق نہیں ملا۔ میری اطلاع کے مطابق ایسی ابھی تک کوئی عدالت سے رجوع نہیں کیا گیا۔ کیا مریم نواز کو سہالہ منتقل کیا جا رہا ہے یا انہوں نے ایسی کوئی درخواست کی ہے؟ جہاں تک مجھے علم ہے ایسی کوئی بات نہیں۔ نگران حکومت کی ایک ذمہ داری ملک میں سیکیورٹی جو ہے اس کو یقینی بنانا تھا انتخابی مہم کے دوران، لیکن ہم نے دیکھا
کہ اس انتخابی مہم کے دوران گزشتہ 2 ہفتوں میں چند بڑے بم بلاسٹ ہوئے جن میں کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کی ہلاکت ہوئی. الیکشن کے دن سیکیورٹی کو کیسے یقینی بنائیں گے؟ جو ہماری انٹیریئر منسٹری ہے، الیکشن کمیشن ہے، جو انویسٹیگیٹنگ جو ایجنسیز ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، سب کوآرڈینیٹ کر رہی ہیں. پروونشل حکومتیں اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہیں اور انشاءاللہ پرامن ہوگا یہ پولنگ. ایسی متنازعہ جماعتیں یا متنازعہ شخصیات سے جڑی سیاسی جماعتیں ان انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں اور نگران حکومت کو اس وقت بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا جب مولانا احمد لدھیانوی کا نام پنجاب گورنمنٹ کی ریکمنڈیشن پہ نیکٹا نے شیڈول 4 سے نکال دی اور وہ انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں. تو اس قسم کے جو ڈائریکشنز ہیں یا اس قسم کے جو اقدامات ہیں وہ پاکستان کی ساکھ کو آپ نہیں سمجھتے کہ انٹرنیشنلی بہت متاثر کر رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان سمجھتی ہے یا دیکھتی ہے کہ کوئی ایسی تنظیم ہے جو کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں کسی طرح ملوث ہے یا کسی وائلنس میں یا کسی قسم کی ان لافل اللیگل غیر قانونی بات میں ملوث ہیں، تو پھر وہ ان کو بھی روکا جا سکتا ہے. اور میرے مطابق میری پرسنل رائے ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو روکنا چاہیے. گزشتہ کئی ہفتوں سے یہ رپورٹ سامنے آتی رہی ہیں کہ مقامی میڈیا پر کسی ایک سیاسی جماعت کو سے متعلق مواد دکھانے یا نہ دکھانے سے متعلق دباؤ ڈالا جا رہا ہے. ان الزامات میں کتنی صداقت ہے؟ سینٹ میں جو ایک قرارداد پاس ہوئی تھی کہ یہ معاملہ کمیٹی کے پاس جائے اور سینٹ کی کمیٹی نے پھر تحقیقات کرنی، انہوں نے بھی کوئی تحقیقات کرنے کے بعد ایسا ہمیں کوئی ڈائریکشن نہیں دیا کہ واقعی یہ ہو رہا ہے کہ نہیں. تو آپ کی بات ہو سکتا ہے درست ہو سکتا ہے نہیں ہو، لیکن جب تک اس میں تحقیقات نہیں ہوں گی، انویسٹیگیشن نہیں ہوگی یا کوئی ثبوت نہیں آئے گا، ہم پھر وہی باتوں سے تو ہم ایکشن نہیں لے سکتے.